کہ کراٹے کی تعلیم دے، دوسرے موقع سے بھی لاٹھی کی تعلیم دے تاکہ اپنی حفاظت آپ کر سکیں، اور دوسرے لوگ اپنی حفاظت کر بھی لیتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام حضرات اور خاص طور سے دبے رہتے ہیں، NRC نہیں حکمت ہے، ہم کو چھوڑ دیجیے، آپ حکمت کی وجہ سے ہی بچے رہتے ہیں اور ڈر سے بھی بھاگے رہتے ہیں، دونوں بات۔ تو اس میں یہ اصلی تعلیم ہو۔ اب ہے ملحقہ مدارس جو ہے اس کے جو حالات ہیں، ہم تھوڑا سا اور تفصیل بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ابھی 10-15 لوگ پینل میں ہیں۔ ایک میسج پڑھ رہے تھے، لیکن مطلب کہہ بھی دیتے ہیں اور معذرت بھی چاہتے ہیں۔ ایک میسج پڑھ رہے تھے، آپ لوگ بھی غور سنیں گے، آپ ہی لوگوں کو اصل سنانا چاہ رہے تھے۔ دعوت بہت سارے اساتذہ کرام کو دیے، لیکن افسوس کے کم لوگ ہیں یہی کم ہے کہ ساؤتھ افریقہ کے ایک بورڈ پہ بڑا فکر انگیز جملہ لکھا ہوا تھا، جو لوگ واٹس ایپ چلاتے ہوں گے اکثر وہ میسج آتا رہتا ہے کہ کسی قوم کو برباد کرنا ہو اگر تو اس کو ایٹم بم یا بڑے میزائل مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے تعلیم گاہوں میں پڑھائی ختم کر دو اور اس کو نقل کی اجازت دے دی جائے، مطلب پڑھائی بھی ختم کر دیے اور نقل کی بھی اجازت دے دی۔ وقت بھی زیادہ ہے اور مخصوص مشورے پر ہی جاتے ہیں، تقریر کرنے کا موقع نہیں۔ سب سے پہلے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں امیر سید مولانا ولی رحمانی صاحب کو، انہوں نے یہ تحریر عام کی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ ہم رہبر قوم ملت جناب اظہار الحق صاحب مظاہری کو یہ مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ضلع کے بعد پہلا شاید یہ بلاک ہے، جو اخباروں سے جو رپورٹ معلوم ہو رہے ہیں اس کے مطابق شاید پہلا بلاک ہے، ضلع کے بعد یہ پروگرام شامل ہوا۔ جو باتیں آ رہی ہیں اردو پڑھنے نہ پڑھنے، ایک بات ہمارے ذہن میں یہ آ رہی ہے کہ ہزاروں سال مسلمانوں کی حکومت یہاں رہی ہے۔ فارسی مغلیہ دور میں یہاں کے جو سرکاری زبان ہے وہ فارسی زبان ہونے کے باوجود بھی صرف 70 سال سے یہ حکومت ہے آزادی کے بعد۔ تو آپ کو اس سے پہلے، آج نئی تعلیمی پالیسی لاگو ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے کسی نے آپ کو روکا تو نہیں تھا کہ آپ اردو نہ پڑھیں۔ حکومت آج مان لیتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے نئی نئی باتیں آ رہی ہے، وندے ماترم یا پھر دیگر کتاب نہ دینے والی باتیں، لیکن روکا تو نہیں گیا تھا۔ آج دیکھ لیجئے، کل ہمارے یہاں ایک بات بیچ میں یہ بتا دیں مولانا کہ آج گاڑی سے آ رہے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ادارہ شریعہ کی طرف سے بھی شاید اس پروگرام کا اعلان کیا گیا ہے، پرسوں یہ اعلان ہوا، اسی لحاظ پہ پروگرام کرنے کا اعلان کیا گیا۔ یہ بتانا چاہ رہے تھے، کیا بتا رہے تھے؟ روکا کس نے روکا تھا؟ گاڑی کے بارے میں آپ بتائیں کیا رہے ہیں؟ 70 سال میں حال یہ ہو گیا، 17 سال مسلمان رہے۔ اتنا جلدی بھول گیا؟ 70 سال میں جو حالات ہمارے پیش آ گئے ہیں، تو اصل بات یہ ہے، کل جو ان لوگوں کا نہیں کہہ کر کے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کل 6 رجب المرجب کو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ اس سے مبارک ہے۔ جمعہ میں مولانا اعلان کر رہے تھے کہ دیکھیے آپ خواجہ کے نام پہ ڈنکا پیٹتے ہیں، غوث کے نام کا ڈنکا پیٹتے ہیں، یا پھر اپنے اپنے جو بھی ماننے والے جاننے والے ہیں ان کے نام کا آپ پیغام پیش کرتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم تک بھی نہیں ہے کہ آج خواجہ کا عرس مبارک ہے۔ وہیں پر آپ دیکھ لیجئے کہ غیر مسلموں کے یہاں، ان کے یہاں کوئی پاٹھ شالہ نہیں، کوئی دینی مکاتب نہیں ہے، یا پھر ہندی ان کے دھارمک پڑھائی ہونے کا کوئی رواج قائم نہیں ہے، وہ بھی آپ کی طرح اسکول میں پڑھتے ہیں، یا اللہ ماشاءاللہ کہیں ہوں گے ایسا، جس طرح ہمارے یہاں مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، ایک گاؤں میں 2 مدرسے ہیں، مسجدوں میں بھی مکاتب ہیں، اس طرح سے ان کے ہاں باضابطہ طور پہ نہیں ہے، لیکن اس کا جاہل بچہ بھی ہوگا، اس کی جاہل عورتیں بھی ہوں گی،
اس کو بھی یہ معلوم ہے کہ ہمارا گنیش بھگوان کا پوجا ہے، آج سرسوتی پوجا ہے، آج یہ پوجا ہے، آج ہم کو ورت رکھنا ہے، آج ہم کو فلانا کام کرنا ہے. لیکن ہمارے قوم کے جو بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کو اس سب سے بالکل بے خبر ہے. اردو تاریخ تک معلوم ہے. اردو تاریخ تک معلوم نہیں ہے. تو حکومت پر صرف الزام دینا اور دوسروں پہ الزام دینا، اس سے زیادہ بہتر یہ ہے ہم آپ کانفرنسوں کے نام پہ کافی خرچ کرتے ہیں، تو اصلاح معاشرہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. تو معاشرہ کیا ہے؟ آپ گھر سے شروع کیجئے، پہلے اپنے گھر سے، پھر سماج سے، پھر شروع کیجئے. بہرحال تو اب دیکھیے اردو کے لیے بہار کم سے کم حکومت بہار میں انجمن ترقی اردو قائم ہے باضابطہ، اس کے سیکریٹری صدر تمام ضلع میں بھی ہے. فروغ اردو بھی قائم ہے، اور حکومت ہند کی طرف سے NCPUL مولانا مفتی صاحب نیشنل کونسل آف پروموشن آف اردو لینگویج کے پروموشن کے لیے باضابطہ قائم ہے، اور اس کے ذمہ دار مسلمان حضرات ہیں. سارے کے سارے مسلمان ہیں، پھر بھی یہ الزام آ رہا ہے. تو گویا کہ پتہ یہ چلا کہ کمی میرے طرف سے، دوسرے کی کمی کو ہم تو بعد میں ڈھوئیں، ہماری طرف سے کمی ہے، ہم پڑھنا نہیں چاہتے، اور ہم لوگوں پہ الزام آیا تھا کہ ماسٹر لوگ پڑھاتے نہیں ہیں. سچ بات یہ ہے کہ بچوں کو دھکیلتے ہیں کہ بھائی دیگر جگہوں پہ جہاں ضرورت ہے ہندی میں دستخط کرنے کی آپ کریں، لیکن اسکول میں ہم آپ کو یہ دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، وہاں دستخط کرنا ہے تو اس کو ٹکڑا پڑتا ہے اردو میں نہ کرو. اب غیر مسلم حضرات ہوتے ہیں وہاں پر کرنے میں بھی تھوڑا سا یہ لگتا ہے، ماسٹر صاحب حضرات لوگ ہیں، کمی ہے بہرحال ہم لوگوں کی. اب جو مدعے کی بات ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خاص طور سے 4 ادارے ہمارے یہ اس میں ہیں. ایک دینی مدارس اور ایک ملحقہ مدارس جس کے ٹیچر ہے مولانا نذیر صاحب، اور ایک سرکاری مدارس. تو دینی مدارس ہمارے علماء کرام ہیں، انہی کی مرہون منت ہے جو آج دین بھی زندہ ہے اور اردو بھی زندہ ہے. اب جو بار بار باتیں آ رہی ہے، اور اس تحریر سے بھی بہت ساری باتوں کا خلاصہ ہو گیا، بہت سی بات کہنا چاہ رہے تھے، لیکن اس تحریر میں ہم چاہیں گے کہ مفتی صاحب اس کی کاپی تمام لوگوں کو مل جائے. تو اس میں ایک چیز کرنے کی یہ جو صرف پوائنٹ پہ آتے ہیں، دینی مدارس میں ایک چیز کرنے کی ضرورت ہے. تحفیظ کیا ہوتا ہے ہمارے جو قرأت اور تجوید اور تحفیظ، تو اس شعبے کے علاوہ اس میں ہم لوگ جو دوسرا عصری اداروں کے قیام کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں صنعت کی بھی بات ہو، زراعت کی بات ہو، جغرافیہ بھی ہو، انگلش بھی ہو. تو یہ نہیں ہے مخلوط تعلیم یہاں نہیں، اس کے علاوہ اگر قائم کرنے کی بات ہے تو ان کا بھی قیام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہے، آج اسکولوں میں آپ دیکھتے ہوں گے، اس میں آیا ہے اس تحریر میں کہ اسپورٹ پہ زیادہ دھیان دیا جاتا ہے. ہندی میں ہم لوگوں کو اکثر مکھیا جی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، اس میں بتاتا ہے کہ سوستھ مستشک میں ہی، سوستھ شریر میں ہی سوستھ مستشک واس کرتا ہے. سوستھ شریر میں ہی سوستھ مستشک واس کرتا ہے، مطلب نواس کرتا رہتا ہے. تو اس کے لیے بتاتے ہیں اکثر ہم لوگوں کو ٹریننگ میں کہ بچے جب کھیلتے ہیں کودتے ہیں تو اس کے کھیلنے کودنے کی وجہ سے ان کو شاریرک اور بودھک دونوں وکاس ہوتا ہے، مطلب جسمانی بھی اور دماغی بھی اس کا وہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو بچوں کو ہم لوگ پڑھائی کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹی ضرور رکھے جہاں ہم لوگ کھیل سکتے ہیں. کرکٹ ہے یا دیگر اور بھی کھیل جس سے ہمارا وہ مطلب ذہنی طور پہ ہمارا وہ ڈیولپ ہو. اس ضمن میں ہم ایک بات کہنا چاہ رہے ہیں، آج حکومت کی طرف سے